بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں یوسف علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ جب زلیخا نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، برائی کی دعوت دی، آپ بھاگے، اس نے آپ کے پیچھے سے قمیض پکڑ لی. اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرمایا، دستگیری فرمائی اور اسی وقت عزیز مصر کو بھیج دیا. اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. زلیخا نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک دودھ پیتا بچہ، وہ بھی زلیخا کے خاندان میں سے، اس نے بہت پیارے انداز سے گواہی دی جو یوسف علیہ السلام کے حق میں گئی. یوں عزیز مصر نے بات سمجھ لی کہ قصوروار یوسف نہیں بلکہ زلیخا ہے. زلیخا کو کیا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ پر استغفار کر، اور یوسف کو یہ حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ درگزر سے کام لیں. شریف بندہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرے گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ گھر کی بات گھر میں نہ رہ سکی، گھر سے باہر نکل گئی. وہ کس طریقے سے باہر گئی اللہ کے علم میں ہے.
قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کا تذکرہ ضرور ہے کہ یہ بات باہر نکلی۔ زلیخا چونکہ ایک عام عورت نہیں تھی، ایک بہت بڑے وزیر کی، وزیر خزانہ یا وزیر دفاع سمجھ لو، اس کی بیوی تھی۔ اس کی جو ہم پلہ عورتیں تھیں ان تک یہ بات پہنچ گئی، انہوں نے تانے دی۔ زلیخا کا حال دیکھو، محبت بھی کی تو کس سے؟ غلام سے، اور پھر اتنی بھی اندھی محبت ہوتی ہے کہ جب وہ تیری بات سنتے ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے۔ یہ بات جب باہر نکلی اور گردش کرنے لگی تو وہ پہنچتے پہنچتے پھر زلیخا تک بات پہنچ گئی۔ ویسے تو عورتوں کا نام بدنام ہے، لیکن مرد بھی 6 قدم عورتوں سے آگے ہیں۔ کسی کو کوئی بات بتانی ہو نا، بس میں بتا رہا ہوں، آگے نہ پتہ چلے کسی کو، بس یہ میری بات آپ کے پاس امانت ہے۔ وہ کہتے جی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اعتماد تو کر کے دیکھیں۔ وہ 10 بندوں کو آگے بتاتا ہے اور ہر ایک کو یہی کہتا ہے کہ بس کسی کو پتہ نہ چلے، بس صرف مجھے ہی پتہ ہے۔ 10 بندے پھر آگے وہ 10 بندوں کو بتاتے ہیں، یوں سینکڑوں بندوں کو بات پتہ چل جاتی ہے، لیکن وہ اصل بات وہی ہوتی ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ یہاں بھی معاملہ اسی قسم کا تھا کہ جس عورت تک بات پہنچی اس نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے، زلیخا کی بات ہے، پھر پتہ تو ہے نا پھر مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچے گا، وہ ناراض ہو جائے گی۔ اس نے دوسری کو بتایا، اس نے تیسری کو، یوں وہ بات چلتے چلتے پھر زلیخا تک ہی پہنچ گئی۔ زلیخا نے اس بات کے اندر اپنی رسوائی دیکھی تو اپنی اس رسوائی کا داغ دھونے کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت کے اندر ان تمام عورتوں کو بلایا جن کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ وہ ایسی سی باتیں کر رہی ہیں۔ ان کو بلایا، دسترخوان لگایا، ہر قسم کے کھانے تھے، اور کھانے کی جب محفل ختم ہو گئی تو کھانے کے بعد پھر فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ تمام عورتوں کو چھریاں دے دی۔ فروٹ کاٹنے کے لیے بھی چھریاں ہوتی ہیں، اور ویسے کھانے کے لیے بھی، گوشت کاٹنے کے لیے بھی چھری کاٹنے کا رواج مصر کے اندر اس وقت عام تھا، جیسے کہ آج کل انگریزی تہذیب کے اندر عام ہے۔ بلکہ جو عرب لوگ ہیں وہ بھی پورے جانور جو ہے وہ روسٹ کر دیتے ہیں، پھر ہر ایک کو وہ چھری کانٹا دے دیتے ہیں، بھی ہاں کاٹ کے اور کھاؤ مرضی کا۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر رواج تھا چھریوں کا، اس نے سب کو چھریاں دے دی، اور جب وہ چھریاں اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھی اور وہ گوشت کاٹنے لگی یا وہ پھل فروٹ کاٹنے لگی، اس دوران زلیخا نے یوسف کو آواز دی، یوسف ادھر آؤ۔ یوسف آئے اور آ کر یوں گزر کے چلے گئے۔ یوسف نے نہیں دیکھا کتنی عورتیں ہیں، کون بیٹھی ہیں، کیا کر رہی ہیں، بس وہ آئے اور آ کر بالکل ایسے شریفانہ انداز سے چلے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شریف تھے اور شریف کی اولاد میں سے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب ان عورتوں نے دیکھا نا، اسی دوران دیکھنے کے اندر ہی ان کے دماغ کے اوپر ایسا ان کا حسن و جمال چڑھا کہ وہ سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھل کاٹنے کی وجہ اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کسی کی انگلی کٹ گئی تو کسی کا ہاتھ کٹ گیا، وہ سارے کے سارے زخمی۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہنے لگی، قرآن یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بہت بڑا خیال کیا کہ یہ تو کوئی غلام سنتے تھے کہ غلام، یہ کیسا غلام ہے؟ غلام ایسے ہوتے ہیں؟ اتنا خوبصورت ہے۔ اور خوبصورتی کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات گیا تو تیسرے آسمان پر اپنے بھائی یوسف کو دیکھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے حسن کا آدھا حصہ دے دیا تھا۔ ساری کائنات میں جتنا حسن ہے یہ باقی آدھا ہے، اور اکیلا آدھا ان کو دے دے، اتنے خوبصورت۔ اب اتنے خوبصورت تھے، جب انہوں نے دیکھا تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ زبان سے نکلا حاشا للہ۔ حاشا للہ کا معنی ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وہ کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ فرشتہ بھی عام نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت۔ بس جب زلیخا نے یہ سارا کا سارا منظر دیکھا نا
اب وہ بول پڑی، اب بتاؤ میرے اوپر باتیں بنانے والی ہو، اب بتاؤ، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، ہاں یہ کیا ہوا، ہمارے ہاتھ کٹ گئے، دوسری دیکھو میری انگلیاں کٹ گئی۔ زلیخا نے کہا کہ صرف ایک جھٹکے میں وہ گزرا ہے، تم نے دیکھا تو تمہارا یہ حال ہے۔ جس کے گھر میں ہر وقت وہ رہتا ہے اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ میں تو مجبور ہوں، تم نے باتیں بنائی میرے اوپر۔ اور اس موقع پر جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جس بات کو پہلے چھپا رہی تھی، الزام تراشیاں کر رہی تھی، جب اس نے دیکھا نا کہ سب کے سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، جو میرے دل کی حالت تھی یہ تو ایک جھٹکے کے اندر مجھ سے بھی آگے چلی گئی، اب اس نے صاف صاف اقرار کر دیا کہ میں نے اس کو ورغلایا، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، میں نے پورا زور لگایا، لیکن فاستعصم، یہ بچ گیا۔ اس نے کہا یہ پاک صاف ہے، جیسے تم نے دیکھا کہ اوپر سے خوبصورت ہے، اس سے زیادہ اندر سے خوبصورت ہے۔ تم تو ظاہر کو دیکھ کے مر گئی، اور میں نے اس کا باطن دیکھ لیا کہ اندر سے کتنا پاک صاف ہے۔ پھر میں نہ مرتی تو کون مرتا؟ اور اس پر ایک اور عجیب بات لکھی ہے مفسرین کرام نے، وہ یہ کہ وہ جو عورتیں تھیں جن کے ہاتھ کٹ گئے تھے، ایک روایت تو یہ ہے نا کہ اس لیے کٹ گئے کہ وہ بالکل بے ساختہ دیکھ کر پاگل سے ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ہاتھ کاٹے کہ یہ غلام خدمت پر مامور ہے، جب ہمارے ہاتھ سے خون دیکھے کہ خون نکل رہا ہے تو خدمت کے لیے آئے گا، ہمارے قریب آئے گا، اس کو ہم قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یوسف نے کہاں دیکھنا تھا؟ اور ہر ایک نے دل میں یہی سوچا اور سب اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھے۔ اب اس موقع پر زلیخا نے دھمکی بھی دی، اس نے کہا دیکھو اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیا، پہلے یہ بتاؤ کہ آج کے بعد اس موضوع پر میرے اوپر باتیں بناؤ گی، کرو گی ملامت؟ سب نے کہا توبہ توبہ، آج کے بعد ہماری زبانیں بند ہیں، ہم نہیں بولیں گے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب زلیخا نے دھمکی یہ دی کہ اب میرا فیصلہ سنو، جو اس کو میں نے حکم دیا ہے، جس گناہ پر میں نے اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اگر اس نے میری بات مان لی تو ٹھیک، نہیں تو میں نے اس کو بے عزت بھی کرنا ہے اور اس کو میں نے قید خانے کے اندر بند بھی کروانا ہے۔ یہ پیار سے نہیں مان رہا تو میں اس کو سزا دلوا کر بھی ہر حال کے اندر منوانا چاہتی ہوں۔ بس جب یہ قید خانے کی بات یوسف علیہ السلام نے سنی تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، اے اللہ میں پاک دامن ہوں، پاک دامنی کو پسند کرتا ہوں، اے اللہ یہ مجھے دھمکی دے رہی ہے قید خانے کی، بس بات یہ ہے کہ میں دل سے تمنا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے اللہ جب تک تیری توفیق شامل حال نہ ہو تب تک میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو ہو سکتا کہ میں بھی اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا، لیکن تیرا فضل، تیرا کرم ہے میرے اوپر، بس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ قید خانے کے اندر مجھے ڈال دو، مجھے وہ سزا منظور ہے لیکن مجھے یہ گناہ منظور نہیں۔ یوں سمجھو کہ اپنے لیے خود قید خانے کی دعا مانگی، اور اللہ فرماتے کہ ہم نے وہ دعا قبول فرمائی، گناہ سے بچا لیا اور قید خانے کے اندر ان کو بھیج دیا۔ جب قید خانے کے اندر چلے گئے، قید خانے میں گئے کیوں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی بتلا دیا، ساری کی ساری حقیقت بتلا دی کہ عزیز مصر اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے، چونکہ بات بہر چلی گئی، پھیل گئی، ہر بندے کو پتہ چل گیا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں یوسف کی پاک دامنی کی ان کے سامنے آ چکی تھی، اس کے باوجود زلیخا کے خاندان اور اسی طریقے سے عزیز مصر کے خاندان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس کو قید خانے کے اندر بند کر دو، اس لیے کہ جب تک یہ رہے گا باہر تو لوگ پوچھیں گے، لوگ ملیں گے، یہ باتیں ختم نہیں ہوگی، اور اب ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ قصور یوسف کا ہے نہیں، تو ساری بات صرف عزیز مصر کے گھر پہ پڑنی ہے، بس اس کو قید خانے کے اندر ڈال دو، کچھ دنوں کے اندر لوگ یہ باتیں بھول جائیں گے، تو یوں آپ کو قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا۔
وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور کہا کچھ عورتوں نے شہر کے اندر، مدینہ کا معنی شہر، کیا باتیں کی، کیا کہا ان عورتوں نے کہ جو عزیز کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، وہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے جی سے، قد شغفہا حبا، تحقیق وہ تو فریفتہ ہو چکی ہے اس کی محبت میں، انا لنراہا، بے شک البتہ ہم تو اس عورت کو، اس زلیخا کو دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر۔ فلما سمعت بمکرہن، بس جب زلیخا نے سنی ان کی مکاریوں والی بات، ارسلت الیہن، ان سب کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہاری دعوت ہے میری طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تیار کی ایک محفل کھانے کی۔ متکئن کا ویسے لفظی معنی ہے وہ محفل جہاں پر تکیے لگائے ہوئے ہو، لیکن پہلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ نیچے لوگ بیٹھتے تھے اور تکیہ ہر ایک کو مل جاتا تھا، اور بیٹھو اور آگے دسترخوان لگتے تھے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایسی محفل تھی جہاں پر تکیے لگے ہوئے تھے، لیکن تھی وہ صرف کھانے کے لیے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور زلیخا نے ہر ایک عورت کو ان میں سے دے دی سکیناً، ایک چھری، وقالا، اور کہنے لگی اخرج علیہن، یوسف کو کہا آؤ، نکل کر آؤ، ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ، پس جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، بہت بڑا خیال کیا، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، وقلنا، اور کہنے لگی حاش للہ، کہ اللہ کے لیے ہے پاکی، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں ہے مگر کوئی عزت والا، کوئی بہت بڑے درجے کا فرشتہ۔ قالت، اب زلیخا کہنے لگی فذالکن الذی لمتننی فیہ، پس یہ وہ چیز ہے جس کے اندر تم مجھے ملامت کرتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور البتہ تحقیق میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، پھسلایا ہے اس کے جی سے، فَاسْتَعْصَمْ، پس یہ بچ گیا، یہ محفوظ رہا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام، آمُرُهُ، جس کا میں نے اس کو حکم دیا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، تو البتہ ضرور اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور البتہ یہ ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی، اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے میری طرف، مما یدعوننی الی، اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر آپ نے مجھ سے نہ پھیرا، کیدہن، ان کے مکر کو، اصب الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا ناواقفوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس پھیر دیا یوسف سے ان کے مکر کو، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہو گئی ان سب کے سامنے اس کے بعد وہ چیزیں جو انہوں نے نشانیاں دیکھی، ان کے سب کچھ واضح ہو گیا کہ قصور کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ کچھ عرصے تک کے لیے اس کو قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین بنایا کہ جنہوں نے ایک محفل کے اندر صرف ایک نظر دیکھا تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنے ہاتھ سے چھری
اپنے ہاتھ پر چلا دی، اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھی۔ اس پر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھی، اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھی، اور جنہوں نے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ہاتھ اور انگلیاں نہیں، اپنی گردنیں کٹوا بیٹھی۔ بے شک حسن یوسف ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے وہ سب سے الگ ہے۔ اور احادیث کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے گھر کے اندر میرے پاس سے سوئی گم ہو گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، آپ کے آنے کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ایسے مسکرائے اور دانتوں کی چمک سے میں نے سوئی ڈھونڈ لی۔ یہ بھی تو پھر حسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ ایسے فریفتہ ہو جاتا تھا یوسف کو دیکھ کر تو یہ عورتیں فریفتہ ہو گئی، یہ زلیخا فریفتہ ہو گئی، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ کس مٹی کے بنے ہوئے اور اتنی محبت کیسے ان کے دل کے اندر آ گئی تھی۔ جو ایک بار دیکھتا تھا بس وہ آپ کا غلام گرویدہ بن جاتا۔ ماں باپ سے بڑا کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، کتنا پیارا رشتہ ہے، کتنا بڑا رشتہ ہے ماں باپ کا۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ تھے آزاد، کسی نے پکڑ ان کو غلام بنا دیا، اور وہ غلام کی حالت اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی کے غلام تھے زید بن حارثہ۔ اب یہ غلامی کے اندر رہ رہے تھے، اور پچھلوں کو پتہ چلا ماں باپ کو، ہمارے بیٹے کو اس نے پکڑ لیا، غلام بنا لیا، ہمارے بیٹے تو غلام تھا نہیں۔ وہ پیچھے پہنچتے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ پوچھا کیسے سے؟ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے اور وہ آپ کا غلام ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ جتنے کا آپ نے لیا یا جو آپ لینا چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، وہ غلام نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ اس کو لے جائیں گے، وہ تو آزاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ اس سے مل لو، اس سے پوچھ لو، اگر اس کی خوشی اسی کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ماں باپ زید بن حارثہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور بڑے روئے، چیخے چلائے جی ہم نے تو بہت زور لگایا، پتہ نہیں کیسے پہنچے اس حال کے اندر، اور اب تجھے غلام دیکھ کر تو ہم بہت زیادہ اندر سے رو رہے ہیں۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں جس جگہ پر آ گیا ہوں نا، میں یہیں پر خوش ہوں۔ ماں باپ کہنے لگے کہ ہم تیرے ماں باپ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آزاد رہے گا، یہاں پر تو غلامی کی زندگی کے اندر مرے گا۔ اس نے کہا تمہارے پاس آزاد رہنے سے یہاں پر غلام رہنا بہتر ہے، بس میں یہیں پر خوش ہوں۔ بڑا زور لگایا یہاں تک کہ پھر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ زبردستی تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اجازت ہے، لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جاتا۔ وہ واپس چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا زید بن حارثہ کا پیار کہ میرے ساتھ کتنا پیار ہے، اتنا پیار، ماں روتی چلی گئی، باپ روتا چلا گیا، اور اس نے غلامی کو ترجیح دی۔ اب اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ سنو، آج کے بعد زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ قربان کیے تو پھر باپ کیسا ملا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو غلام نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ تو آزاد ہے، میرا بیٹا ہے۔ لوگ زید بن محمد کہنے لگے، کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو آزادی کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس کو ابھی تک اپنا غلام بنا کے رکھوں۔ تو یہ محبت تھی
اور صرف صحابہ کی نہیں، صحابیات کا بھی یہی حال تھا. غزوہ احد کی وہ مشہور عورت ہے، مشہور صحابی ہے، اللہ کے نبی کی خبر لیں گے چلی تو راستے میں بتایا کہ تیرا شوہر چلا گیا، پھر تیرا والد چلا گیا، تیرا بھائی چلا گیا. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کے محبوب کے سال میں. جب اللہ کے محبوب کو دیکھا کہنے لگی کہ بس اب کوئی غم نہیں ہے، نہ باپ کا ہے، نہ بھائی کا، نہ شوہر کا، کوئی غم نہیں، میرے محبوب تو سلامت ہے. یعنی کہ یہ محبت تھی. جنہوں نے ایک بار دیکھا ان کا یہ حال ہوگی. قرآن مقدس میں ایک آیت اترتی ہے اور وہ بھی ایک صحابی کی شان میں اترتی ہے. وہ صحابی کھیتوں کے اندر نہ کام کر رہے تھے، کاشتکاری کرتے تھے. اچانک پتہ نہیں ان کو کیا خیال ہے، روتے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جی بس بہت بڑی پریشانی ہے آج. فرمایا کہ بتاؤ، تمہاری پریشانی کا حل نکالتے ہیں. کہنے لگے جی بات یہ ہے، آج میں ابھی کام کر رہا تھا کھیتی باڑی کا، اچانک مجھے خیال آ گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، تو ہم صحابہ ہیں، جنت میں تو ہم بھی جائیں گے، ہم ایمان والے ہیں، جنت میں آپ بھی جائیں گے. لیکن اب میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کہ اب دنیا کے اندر جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ کی یاد آتی ہے، ہم ماں باپ کو، بچوں کو، سب کچھ کو چھوڑ کے سب کچھ کو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بس آپ کا دیدار کرتے ہیں، ساری پریشانی ختم. اچانک مجھے خیال آیا کہ دنیا کے اندر تو ہمیں یہ سہولت حاصل ہے، لیکن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا. ہم کہاں اور آپ کہاں، جب وہاں پر آپ کی یاد ستائے گی تو ہم کہاں جائیں گے. اب یہ بات ہے نا، بناوٹی نہیں تھی، یہ دل سے نکلنے والی بات تھی، سچی محبت تھی. اب یہ صحابی رو رہا ہے، بات تو ٹھیک ہے نا، جنت تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ کے نبی کا مقام تو بہت بلند ہے. بات تو صحابی کی درست ہے کہ یہاں تو دیدار ہو جاتا ہے، وہاں ہمارا کیا بنے گا. یعنی کہ جنت میں سب کچھ ملے، جب آپ کا دیدار نہ ملے تو جنت کا پھر مزہ کیا. جب وہ صحابی روتے ہیں، ان کی تڑپ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو بھیجا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے جبرائیل جا کر بتلا دو، پیغام دے دو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جیسے دنیا کے اندر ان کو سہولت ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، جنت میں بھی اس کو سہولت حاصل ہوگی. جنت میں وہ جب چاہے گا میرے محبوب کا دیدار کر سکے. اب صاحب خوش ہو گئے کہ میری اتنی بڑی پریشانی تھی، اللہ نے کرم فرمایا اور وہ ختم ہو گئی. تو یہ وہ محبت تھی. جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا ان کی محبت کو دیکھو، اور جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا، جمال محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کا حال دیکھو. اور اتنی محبت تھی کہ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صحابی، ان کی نا جھولی کے اندر کھجوریں تھی، کھجوریں کھا رہے تھے. ایک غزوے کے موقع پر آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس جنگ کے اندر لڑتا ہوں اور میں مارا جاتا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو میں کہتا ہوں جنت میں جائے گا. اور کہاں جائے گا؟ اس نے فوراً وہ کھجوریں پھینک دی، جو کھجوریں کھا رہا تھا وہ پھینک دی. کہنے لگا کہ جب مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے تو میں کھجوریں کھا کے یہ وقت کو برباد کر رہا ہوں. کتنا یقین ہے، اللہ کے نبی سے کتنی سچی محبت ہے کہ جب جنت میں جانا ہے تو 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ یہ میں کھاتا رہوں گا تو 20 منٹ پہلے جنت میں نہ چلے جاؤں، ایسے ٹائم ضائع کر رہا ہوں. یہ تھی محبت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پہ سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کی محبت بہت بڑی چیز ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ اچھا تو نے کتنی تیاری کر رکھی، تیرے پلے کیا ہے؟ اس صحابی کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کوئی نشانی بتاؤ کہ اس کی نشانی کیا ہوگی، لیکن یہاں جواب یہ تھا بتاؤ کہ تیرے پلے کیا ہے.
تو نے کتنی تیاری کر رکھی ہے, کیا ہے تیرے پاس؟ اس صحابی نے کہا کہ رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں جہاد نہیں کرتا, میں روزے رکھتا ہوں, صدقہ خیرات کرتا ہوں. صحابی نے کہا کہ رسول کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس صرف ایک چیز ہے. اور میں بتاؤ کیا چیز ہے تیرے پاس؟ نے کہا اللہ اس کے رسول سے صرف محبت ہے, بس اور کچھ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو اس دعوی میں سچا ہے تو تیرے لیے کافی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر میری محبت ہے تو بس سب کچھ ہے. تو اتنی عظیم دولت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حسن یوسف پہ بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین بنایا ان کو. ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے, ہر ایک اس نے کوئی نہ کوئی شکل دی ہے, اور ہر ایک شکل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہر ایک کی اپنی نظر کا معیار ہے نا. ایک بندہ دیکھتا ہے ایک بندے کو بہت خوبصورت ہے, دوسرا کہتا ہے خوبصورت ایسے ہوتے ہیں, یہ خوبصورتی ہے. ہر بندے کا اپنے ایک دیکھنے کا زاویہ ہے نا. ہم ایک بندے خوبصورت ہے, دوسرا نہیں یہ خوبصورت نہیں ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں خوبصورت نہیں ہے, 10 بندے کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو پیدا فرمایا, اللہ نے قسم کھا کے ارشاد, اللہ نے قسمیں کھائی, 4 قسمیں کھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو خوبصورت بنایا. دیکھتے نہیں ہو کہ بلال حبشی ہے, تم کہتے ہو کالا ہے, لیکن یہ کالوں کے اندر بہت خوبصورت ہے. جو کالے ہیں نا وہ گوروں کو پسند نہیں کرتے. وہ جو زیادہ کالا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ پیارا ہے. جو گورے وہ کہتے ہیں جو زیادہ گورا ہوگا نا یہ بہت خوبصورت ہے. وہ کالے کہتے ہیں جو زیادہ کالا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خوبصورت بنایا, بہت پیاری شکل دی ہے. کسی انسان پر اگر کوئی انسان عیب لگاتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے, تو اس نے اس انسان پر نہیں بلکہ اللہ پر اس نے بات کی. اس لیے ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے. اللہ سب سے پیار کرتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے انسانوں سے پیار کریں, ان کے اندر عیب نہ نکالیں کہ یہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. بس بات یہ کہ جس کے اندر ایمان ہے وہ بہت پیارا ہے. جس میں ایمان ہے اس کی شکل جیسے بھی ہے وہ خوش نصیب ہے, اس لیے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے. تو زلیخا نے اپنا دامن دھونے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا, سارا کچھ کیا, لیکن بات یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی اس نے کیا, آخر میں اللہ نے اس کے منہ سے جو بات نکلی وہ کیا تھی, وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ, کہ یہ سارا کچھ میں نے کی. وہ جو پہلے باتیں بنا رہی تھی, محفل بھی خود سجائی, کھانے کا بندوبست بھی خود کیا, سارا کچھ کر کے اللہ نے منہ سے بات یہ نکلوائی کہ اب تو خود اقرار کر کہ قصور میرا ہے. اور اس نے کھلے عام جس بات کو پہلے چھپا رہی تھی, کھلے عام اس کو اظہار کرنے لگی کہ میں نے اس کو حکم دیا, میں نے اس کو بلایا, اور اگر اس میری بات نہ مانی اس کو میں قید کے اندر ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے قید کو پسند فرمایا, قید خانے کو پسند فرمایا. اس پر چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, پھر بات کو ختم کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دریا کے کنارے چیتے نے زخمی کر دیا تھا. اس کی حالت ایسی تھی کہ بس یہ ابھی مرے گا اور ابھی مرے گا, یعنی کہ اس کی زندگی کے آثار ختم, بس وہ موت کے بالکل قریب تھا. ایک بندہ وہاں سے گزرا, اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے. وہ بندہ کہنے لگا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, سارا جسم تیرا کٹا پڑا ہے, زخمی حالت میں ہے, بچنے کا تیرا امکان بالکل 0 ہے, ابھی تو مر جائے گا, اور تو ابھی بھی کہتا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. وہ اب کس بات پہ تو شکر ادا کر رہا ہے؟ بس اس نے جملہ ایسا پیارا کہا نا جو دل کی گہرائی کے اندر جا کے گھس جائے. اس نے کہا الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت. اللہ کا شکر ادا اس بات پہ کر رہا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں, معصیت میں نہیں ہوں, اللہ کے نافرمانے کے اندر نہیں. اس لیے کہ اگر خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ کے نافرمانے کے اندر میں مبتلا ہوتا اور یوں میں مر جاتا تو میں جہنم میں چلا جاتا. الحمدللہ ابھی تکلیف تو ہے, لیکن اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہے نا.
ابھی مروں گا تو سیدھا جنت میں چلے جاؤں گا. تو یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے خود التجا کی کہ مجھے وہ تکلیف پسند ہے، تیری نافرمانی، وہ گناہ جس کی طرف زلیخا بلاتی ہے وہ پسند نہیں ہے. اے اللہ اس سے مجھے بچا لے اور مجھے قید خانے کے اندر ڈال. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان جس کو کسی وقت کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی سی بھی تکلیف ہو، اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور بصور نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ کوئی بات نہیں، مجھے شوگر ہے، مجھے کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کا عارضہ ہے، فلاں تکلیف ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یا اللہ نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، یا اللہ میرا ایمان تو سلامت ہے نا، یا اللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں ابھی تک محتاج نہیں ہوں. اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ بڑی سے بڑی بیماری انسان کی جان لیوا ہو سکتی ہے، بس ایمان لیوا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے وہ ہمارے ایمان کی دشمن ہے، اور سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. ایمان ہے تو انسان اللہ کے یہاں سرخرو ہے، اور خدا نہ خاصا ایمان ضائع ہو گیا، پوری کائنات کی دولت بھی مل جائے تو پھر بھی خسارہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اس نے ایمان والا بنایا، الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر ایمان والوں کے اندر بھی ان میں سے بنایا جن کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.